ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا وجه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعظب أن يماسي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يناظر في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا صلوات الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد ایک مختصر وقت میں کوشش یہ رہے گی کہ جو مناسبت چل رہے ہیں اس مناسبت کے ضمن میں کچھ باتیں جو شہزادی سے مخصوص ہے وہ میں آپ کے درمیان اجاگر کر دوں. دیکھیے قرآن کے جو ایک معجزہ ہے اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا زمانے میں تغیر آ سکتا ہے، قرآن میں کوئی تغیر نہیں ہے. قرآن کے مفاہیم ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن آیات کو نہیں بدلا جا سکتا. لہذا یہی تو معجزہ ہے قرآن کا، زمانہ بدل سکتا ہے قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور سب سے بڑی وجہ آج ٹیکنالوجی عروج پہ ہے اور شاید اس سے بہتر ہو جائے، لیکن پوری دنیا اگر یہ چاہ لے کہ قرآن کو بدل دے تو نہیں بدل سکتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنانے کے بعد کائنات آپ کو ہبہ کر دیا اس نے قرآن کو بھیجا لیکن ذمہ داری خود لی اور صاف کہہ دیا ٹھیک ہے دنیا تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن میرے ہاتھ میں ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. جس کی حفاظت خود خداوند عالم کی ذات کرے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ظاہر سی بات ہے، اس پر آپ کو توجہ دینی ہے. اب اسی قرآن میں ایک لفظ ہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں تمام مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. جتنی زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں، جتنی مشکلات اور جتنی مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے. پھر یا رسول اللہ یہ قربا سے جو آپ محبت کا تقاضا کر رہے ہیں یہ کس بیس پہ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو رسول اللہ کی اس جملے کو سمجھنا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا کوئی مطالبہ نہیں ہے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ چونکہ اللہ حرف استثناء ہے جب یہ آتا ہے تو سب کو مستثنیٰ کر دیتا ہے. کچھ نہیں چاہیے. جتنی زحمتیں میں نے کی ہیں، جتنے مشکلات دین کے لیے اٹھائے میں نے، جتنی تکلیفیں دین کے لیے اٹھائی ہیں، اسلام کے لیے اٹھائی، کچھ نہیں چاہیے. آپ سے فقط ایک چیز چاہیے کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کر لیں، یا یوں کہہ دوں کہ مودت اختیار کر لیں. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت ختم ہو جانے والی چیز ہے، مودت باقی رہنے والی چیز ہے. یہ مختصر سا ایک تعارف ہے آپ کی خدمت میں کر دیا. مودت قبر کی گہرائی تک اتر سکتی ہے لیکن محبت قبر کے اوپر آپ کو فراموش کر دے سکتی ہے. کیونکہ محبت کسی کی بھی آئے وہ ظاہر سی بات ہے مٹ سکتی ہے لیکن مودت دل سے نہیں جاتی. اور ہم اسی لیے رسول اللہ نے لفظ محبت کا اگر استعمال کر دیا ہوتا تو آج زمانے کے اگر محبت کرنے کے لیے کہا ہے نا تو کسی کے دل میں ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں مودت کا مسئلہ آتا ہے تو ایک خاص چیز اس سے جڑ جاتی ہے. اور محبت میں یہ چیز جڑتی نہیں ہے. وہ کیا ہے
کہتے اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو مودت اختیار کرنا ہے تو حکم اطاعت واجب ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے لفظ مودت قرآن کی فصاحت و بلاغت آپ اور ہم سمجھیں گے ناقص عقل والے کہ خود کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ بہتر سمجھاتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں اہل بیت سے مودت اختیار کریں؟ آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے محبت اختیار کریں۔ ہمیں کیا محبت اختیار کرنے سے ہمیں کیا؟ آیا یہ جملہ آپ کی طرف سے ہے یا خداوند عالم کی ذات کی طرف سے؟ تو دیکھیے خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے حبیب آپ تو کلام ہی نہیں کرتے، آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ جو کہتے ہیں پہلے میں کہتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں، یعنی نبی کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے خداوند عالم خود کا، یعنی یہ کہہ دوں کہ نبی کی زبان میں خدا کی زبان ہے، یعنی اگر نبی کہہ رہا ہے تو پھر اس کے معنی خدا کا حکم ہے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مودت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، یہ مودت رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مودت رسول اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ صلوات علی محمد اور رسول سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مودت جو میں نے لوگوں پر لازم کیا ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ علی کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، علی میں بتاؤں میرے جانے کے بعد تم پر جو مشکلات ٹوٹے گی، اور ان مشکلوں میں ایک مشکل یہ ہے کہ تمہاری داڑھی خون سے خضاب کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ مولا کائنات کو بشارت دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہوں گے؟ نہیں میں نہیں ہوں۔ یا علی صرف یہ آپ کی مصیبت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ایک سب سے بڑی مصیبت، ایسی مصیبت آپ کو اٹھانی پڑے گی کہ جس کے بعد آپ اپنے وجود میں تنہا محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ علی کہ جو ہر جنگ میں تنہا رہا، لیکن جب رسول کا ساتھ ملا تو علی نے پوری کائنات، ایسا لگا کہ علی کے ساتھ پوری کائنات ہے چونکہ رسول ہے۔ اب وہ مصیبت کیا ہے؟ کہ ان قریب جس کو آپ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ آپ سے بچھڑ جائے گی۔ اور وصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، میں وصیت پڑھوں گا لیکن آپ کو اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں کہ تو پھر یہ مودت رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، رسول کہہ رہے کہ اللہ کی جانب سے یہ مودت ہے۔ آپ اگر اس پر اتر آئے تو آپ نے گویا حکم خدا کی اطاعت کی اور حکم خدا کی بجاوری کی، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ مودت اختیار کرنا خدا بندے عالم کی ذات سے، اور نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اگر یہ آیت کو ٹھکرا بھی دیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ نبی جو کہتا ہے خداوند عالم کی جانب سے کہتا ہے۔ یوں کہہ دوں کہ نبی کے زبان پر خدا کی زبان ہے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب اگر نبی جو اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا اور یہ مودت والی آیت بتا رہی کہ یہ بھی خداوند عالم کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے نبی نے ایسے نہیں کہہ دیا، یہ دل بنا اور اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تو کہہ دیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا پارہ جگر ہے۔ نہیں، نبی نے ایسے نہیں کہا۔ نبی بتانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں محبوب ہوں، اسی طریقے سے حکم خدا یہ کہ فاطمہ میرے نزدیک وہی حیثیت رکھتی ہے، اور جس طریقے سے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں محبوب ہوں، فاطمہ کا بھی مقام ویسا ہی ہے۔ اور بعض مقامات پہ تو ایسا اشارہ کیا، فرماتے ہیں کہ اگر میری نبوت خطرے میں نہ ہوتی، یا یوں کہہ دوں کہ اگر نبی کی نبوت نہ ہوتی تو فاطمہ کا بھی وجود نہ ہوتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نبوت بھی نہ ہوتی، ولایت بھی نہ ہوتی۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کے آپ کو بھی خلق کرنا نہیں ہوتا اگر علی نہ ہوتے، اور علی کو بھی نہ خلق کرتا اگر بطول نہ ہوتی، لیکن آپ دونوں کو خلق نہ کرتا اگر بطول کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا۔ اس کے معنی کہ ولایت اور
نبوت یہ وجود فاطمہ کے سبب ہے، اگر فاطمہ نہیں تو یہ بھی نہیں. اسی لیے رسول بتانا چاہ رہے ہیں مجھ پر ایمان لائے الحمدللہ کامل ہو گئے، لیکن تم اس وقت تک اس مقام میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جو مقام آخرت میں ابدی ہے. اگر وہاں داخل ہونا ہے تو پھر شرط یہ کہ تمہیں فاطمہ سے مودت کرنی پڑے گی. اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی نا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے فمن اغضبنی اغضب اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا خدا بند عالم کو اذیت دی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کو اگر کسی نے ستایا یا رلایا ہے تو نہ یہ کہ وہ صرف بطول کو ظاہر رلا رہا ہے یا ستا رہا ہے، وہ رسول کو ناراض کر رہا ہے، رسول کو رلا رہا ہے، اور خود خدا بند عالم کی ذات کو ناراض کر رہا ہے. یہ فاطمہ کی مودت ایک قاعدہ کلیہ ہے، یاد رکھیے گا. اگر یہ محبت نہیں اور یہ مودت اگر دلوں میں نہیں تو اس کے معنی کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں بیکار. صلوات اللہ محمد اب اگر یہ چیز سمجھ میں آئی تو آئیے میں آپ کو 7 ہجری میں لے کے چلتا ہوں. 7 ہجری میں بنی نذیر ایک قبیلہ ہے جو یہودیوں کا قبیلہ ہے. بنی نذیر کے قبیلے میں ایک گروہ ہے کہ جو رسول اللہ پر اسلام لایا تھا، یعنی رسول اللہ پر ایمان لے آیا تھا. اسلام لانے کے بعد اس نے حیطان سبعہ، ایک صلوات علی محمد، جب یہ قبیلہ ایمان لایا، بڑی توجہ کے ساتھ میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے. شہزادی کی وصیت ہے، 12 اثر مقامات پہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو یہ بہت بہتر چیز ہے کہ میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں. تو اب جب رسول یہ کہہ کے چلے گئے کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری بیٹی سے بھی کرے. مجھ سے محبت کرنا یہ کامل نہیں ہے، میں میری بیٹی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور میری بیٹی سے محبت کیا تو گویا وہ تمام چیزیں کہ جو تم مجھ پر ایمان لا رہے ہو شہزادی پر بھی ایمان لانا پڑے گا. لیکن کیا ہو گیا بات نبی کہ جو یہ لوگ سن رہے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مودت اختیار کرنا حکم خدا بند عالم ہے، پھر بات رسول ایسا کیا ہو گیا کہ یہ جو حکم یعنی اطاعت کا جو لفظ تھا اور یہ بات رسول ختم ہو گیا. دیکھیے رسول اللہ کی وفات ہے 28 سفر المظفر، ٹھیک ہے. کم از کم نہیں تو نہیں مجھے لگتا ہے 72 سے 75 دن ہیں جو رسول اللہ کے بعد شہزادی زندہ رہی. 18 ذی الحج اور یہاں پر 8-10 دن ذی الحج کا، پھر یہ محرم 1 مہینہ، اور یہ پھر 28 سفر، یا کل ملا کر اب سمجھئے کہ 70-75 دن جو بھی بنتے ہیں اتنی شہزادی زندہ رہی. اس 11 ہجری کے بعد کیا مصیبت ایسی ٹوٹی جو شہزادی کو دربار جانا پڑا، کہ جو باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلتی وہ دربار جا رہی. دیکھیے بہت بڑی بات ہے. سوال یہ نہیں کہ باغ فدق لینے گئی تھی، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ صرف باغ فدق کا معاملہ نہیں تھا. ایک چھوٹا سا باغ ہے، یا یوں کہ جو ایک بہت بڑا باغ ہے، شہزادی کے حصے میں صرف باغ نہیں تھا. اب میں وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آئیے 7 ہجری میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. شہزادی کو وراثت میں ملی کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ علی یہ تمام چیزیں جو میرے بابا نے مجھے دی ہے یہ میں تمام چیزیں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. جب شہزادی نے یہ جملہ کہا نا تو بات پھیل گئی پورے مدینے میں، یعنی جو شہزادی کا وہ علی کا. اور اس کے بعد فرمایا علی جب آپ نہ ہوں گے تو یہ تمام چیزیں حسنین کو وقف کر دیجیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب حسنین بھی نہ ہوں گے تو یہ تمام چیزیں ان کے بڑے بیٹے کو وقف کر دیجیے. یعنی یہ وقت در سلسلہ ہے، اس سے ویسی بات نہیں ہے کہ ایک ماجرا پیش آیا اور شہزادی کو جانا پڑا باغ لینے کے لیے، نہیں. اب بنی نذیر کے کچھ یہودی کے جو اسلام لائے تھے 7 ہجری میں، انہوں نے کچھ مخیر افراد، ایک گروہ کے جو اسلام لائے تھے رسول اللہ پر، انہوں نے حیطان سبعہ، حیطان سبعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 7 بڑے بڑے باغ کے جو روایت کہتے ہیں کہ جس کی دیواریں بہت بلند تھی،
اور 80,000 سے زیادہ درخت ایک باغ میں لگے ہوئے تھے. وہ حیطان سبعہ اس یہودی نے رسول اللہ کو ہبہ کر دیا تھا, وقف کر دیا تھا. یہ ایک باغ ہے, میں باغ فدا کی بات نہیں کر رہا. اور وہ جو حیوان یہ حیطان سبعہ ہے, وہ حیطان سبعہ صرف ایسے نہیں کہ تاریخ میں نام لکھ دیا گیا اور وہ ساغ باغ کہاں بھی ہے, وہ آج بھی مدینے کی جو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب والی زمین ہے نا, یوں کہہ دوں کہ ہری بھری جو سب سے بڑی زمین ہے مدینے میں, آپ جائیں گے روایت کہتی ہے کہ باغ ابھی بھی موجود ہے. وہ باغ آج بھی شہزادی کے نام پہ وقف ہے کہ رسول اللہ نے شہزادی کو دیا تھا. اب وہ 7 باغ کے نام کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صلوات علی محمد وعلی محمد. کہتے ہیں کہ جب یہ 7 باغ یہودی نے رسول اللہ کو وقف کر دیا تھا تو رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں, دیکھیے باتیں بہت زیادہ ہے اگر آپ سمجھ سکیں, آخری وقت ہے, قلم اور دعوات لے آؤ, تھوڑا سا فکر دے رہا ہوں, قلم اور دعوات لے آؤ میں لکھ دوں. یا رسول اللہ کیا لکھیے گا, بات تو مکمل ہو گئی, قرآن نازل ہو گیا, آپ نے تبلیغ کر دی, علی کی ولایت بتا دی, اب کیا لکھنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ کہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ المناک منظر کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے بعد وقوع پذیر ہوگا, یہ تو طے ہے کہ واقع ہوگا. تو رسول اللہ فرماتے تھے لاؤ میں لکھ دوں. ممکن ہے, روایت کے جملے ہیں کہ شاید جو چیزیں رسول اللہ لکھنا چاہتے تھے ان میں سے یہ کچھ ہو. اب وہ 7 باغ فدا کے علاوہ کہ جو شہزادی کو رسول اللہ نے ہبہ کیا تھا اپنی زندگی میں, وہ 7 باغ کے نام یہ ہے کہ دلال ایک باغ ہے, دلال, اس کے بعد برقا, صافیہ, مسیب, مشربہ ام ابراہیم, عواف, حسنی. یہ 7 باغ ایسے ہیں کہ جو شہزادی کے حصے میں آئی. اور نہ یہ کہ 7 باغ اس کے بعد باغ فدق, وہ تو معاملہ ہی الگ ہے, میں وہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں شہزادی کے حصے میں آئی کیا کیا سنیے. اس کے بعد شہزادی اپنی وصیت میں علی سے کہتی کہ یا علی, جب میں بابا کے سرہانے پہ بیٹھی تھی تو جبریل آئے تھے, اور جبریل آنے کے بعد اس کو محمد ابن یعقوب بن علی ابراہیم نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے اور انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے, اور فرماتے کہ ایک صندوق, ایک چھوٹا سا صندوق ہے جس میں شہزادی کی وصیت بھی ہے اور رسول اللہ کی وصیت بھی ہے. اس میں اس چھوٹی سی ٹوکری میں ایک صندوقچہ میں یہ ہے کہ اس 7 باغ کے ڈاکیومنٹس ہے, کاغذ ہے, اور اس کے بعد کچھ ردائیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خداوند عالم کے جانب سے نازل ہوئی ہیں, جس میں سے شہزادی وصیت میں فرماتی ہیں کہ علی, جب میں بابا کے سرہانے بیٹھی تھی تو مجھے جبریل نے خبر دی تھی, ایک سبز ریشم کا کپڑا لایا گیا تھا, اور اس سبز ریشم کے کپڑے میں یہ تحریر تھی کہ اے نبی, آپ کا خدا آپ سے راضی ہے, آپ کے اہل بیت سے راضی ہے. سنیے گا, یہ وصیت یعنی یہ چیزیں جو شہزادی کو ملی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں. نہ یہ کہ صرف باغ فدا کے ایک واحد باغ چھوڑ کر چلے گئے نبی جس میں اتنی کنٹروورسی ہوئی. کنٹروورسی اس میں نہیں ہوئی, یہ جو حیطان سبعہ ہے یہ بھی شہزادی کے میں, باغ فدا کے علاوہ یہ بھی شہزادی میں. تو اس میں تحریر یہ تھا کہ اے نبی, اللہ آپ سے راضی ہے, آپ کے اہل بیت سے راضی ہے, اور جنت کے جو سردار ہے یہ حسنین کریمین ہے, آپ کی بیٹی جنت کی مالکہ ہے. اے علی, وہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے اور یہ میرے بعد میرے بچوں تک پہنچا دینا. شہزادی نے یہ چیز دی, حیطان سبعہ نام بتایا آپ کو, پھر یہ تحریر دی. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک باغ ایسا ہے کہ یا یوں کہہ دوں کہ کچھ کھجور کے درخت ایسے ہیں جو خاص کھجور کے درخت ہیں کہ جس میں شہزادی کی وصیت یہ تھی کہ ہر مہینے 80 اوقاف, اوقفہ یا اوقاف یہ ایک وزن جسے کہتے ہیں میزان ہے, آپ ہر مہینے 40 اوقاف غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. 40 اوقاف بنی
یعنی رسول اللہ کا جو شہزادی کا جو قبیلہ تھا بنی اسد اور بنی قریش اور بنی ہاشم، ان میں سے بھی کچھ مومنین جو فقرا مومنین ہیں ان کو بھی تقسیم کر دیجیے گا. کتنا ہو گیا؟ 40 80 ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ 40 یا تقریباً 30 کی جو روایت ہے، فرماتے ہیں یہ میرے بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا. تو کل ملا کر کتنے بنے؟ مہینے کا بدلا ہے، مہینے کا 120 غالباً. تو سال کی کتنی آمدنی آ رہی ہے؟ اور یہ 40 اوقافہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ 40 درخت کے جو کھجور اتر رہے ہیں نا، جب اس 40 درخت کے کھجور کو جمع کریے گا تو 20 بنتا ہے صرف ایک باغ سے. اب غالباً شہزادی نے جو ان کے 7 باغ تھے اور ان تمام باغ سے 40 فرمایا، وصیت کی کہ علی 40 آپ جو ہے وزن کر کے بانٹتے دیجیے، نہیں بانٹ دیجیے گا، رائے خدا میں تقسیم کریے گا. تو مہینے کا ایک باغ سے اگر 40 آ رہا ہے تو 7 باغ سے آپ حساب لگا لیجیے گا کتنا بن رہا ہے. ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور روایت میں تو لکھا ہے 280 تقریباً 40 باغ سے 280. تو شہزادی کے حصے سے جو چیزیں بٹ رہی ہے فقراء میں، یہ صرف یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب شہزادی چلی گئی تو یعنی شہزادی وصیت کری علی کو، یا علی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے بعد، یعنی میں نے آپ کو وقف کر دیا، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے بعد میرے بچوں کو وقف کر دیجیے گا. اب جب معاملہ بگڑا اور یہ تمام چیزوں پر حرف اٹھا یعنی انگلی اٹھی، تب شہزادی دربار میں گئی. نہ یہ کہ باغ فتح کا مسئلہ ہے، وہ تمام وقف، وہ تمام چیزیں کہ جو رسول اللہ نے شہزادی کو دیا تھا، یہ تمام ڈاکیومنٹس لے کر گئی ہیں شہزادی دربار میں. اور اس کے بعد بتائیے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ نہ یہ کہ صرف باغ فتح ہے، یہ حیطان صبا بھی میرا ہے، اور یہ ریشمی چادر کی جس کی میں خود اللہ کا نبی یہ مہر لگا کے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ آپ جنت کی مالکہ ہے، آپ کے بچے جو ہے جنت کے شہزادے ہیں. یہ پورا مسلمان ہے. ابھی تو رسول کو جانے کے بعد کچھ دن ہوا ہے نا. یہ پوری مسلمان محنت کس لیے کر رہا تھا؟ جنت کے لیے نا. اب جب بات یہ آ رہی کہ آپ جنت کی مالکہ ہیں، آپ کے بچے جنت کے سردار ہیں، تو پھر یہ گواہ جھٹلایا نہیں جا رہا ہے. اس کی معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ غاصبیت اور قبضیت کا معاملہ ہے. قبضہ کرنا ہے لوگوں کو. یہ حیطان صبا ہے، یہ باغ فدق ہے، اور یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے علی میرے بابا نے 2 چادر دی ہے، جب میں چلی جاؤں تو یہ زینب ام کلثوم کو دے دیجیے گا. یہ پوری وصیت ہے شہزادی کی، میں کتنا آپ کی خدمت کو پیش کروں. کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو دے دیجیے گا، میری بیٹیوں کو دے دیجیے گا، کچھ چادریں خرید لیجیے گا، بنی قریش کی عورتوں کو بانٹ دیجیے گا. میں ان سے ناراض ہوں لیکن آپ ان کی مدد کر دیجیے گا. بنی قریش کی لوگوں سے، عورتوں سے شہزادی کیوں ناراض ہے؟ یہ پوری تاریخ ہے، آپ بعد میں کبھی پڑھ لیجیے گا اس کو. تو شہزادی کی یہ پوری وصیت ہے. آپ کہتے ہیں کہ دربار میں گئی، اپنا حق لینے کے لیے گئی. حق میں صرف باغ فدق نہیں ہے، حق میں وہ تمام چیزیں. میں روایت دیکھ رہا تھا اور یہی دیکھا میں نے، یہ جو اتنی چیزیں ہیں نا شہزادی کے حصے میں، یہ تمام پہ جب انگلیاں اٹھی نا تب شہزادی دربار پہ گئی کہ تم جس پر حق جمائے ہوئے بیٹھے ہو نا، یہ حق میرے بابا نے مجھے دیا. اور وہ تحریر بھی دکھائی ہے کہ جو سبز ریشم کپڑے پہ جنت سے جبریل لے کر آئے تھے. اس کے بعد گواہ کو لوگوں نے جھٹلا دیا. اسما بنت امیس، اسما بنت امیس کی گواہی لوگوں نے قبول کیا. اسما بنت امیس کون ہے؟ یہ کنیز رسول خدا ہے. اسما بنت امیس یہ آئی کس کے حصے میں؟ روایت کہتی ہے جناب عباس کی یہ غلام تھی، جناب عباس نے وراثت میں رسول خدا کو دی تھی. تو جب جناب اسما بنت امیس، چونکہ حسنین گواہی دے رہے ہیں، کہہ رہے آپ کے بچے گواہی قبول نہیں، تو بھائی جنت کے شہزادے گواہی دے رہے ہیں جہاں تمہیں جانا ہے، قابل قبول نہیں. تو شہزادی فرماتی کہ اگر اسما کی گواہی دے دی جائے تو قبول ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں قبول ہے. تو اسما نے گواہی دی کہ میں سچ کہتی ہوں کہ علی نبی کی بیٹی سچی ہے. لوگوں نے گواہی سنا اور گواہی سننے کے بعد کہا اسما تم تو ایک خاتون ہے اور اسلام میں 2 خاتون کی گواہی ہے. جبکہ خود رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسما گواہی دے دے تو پھر اس کی گواہی ویسے ہی ہے جیسے میرا مہر ہے. تاریخ نے ایسے لکھا.
لیکن اسما کی گواہی بھی دربار میں جھٹلائی گئی. نہ یہ کہ شہزادی حق مانگنے گئی، شہزادی بتانا چاہ رہی تھی کہ خطبہ فدق میں شہزادی کا وہ جملہ ہے کہ جو بیج تم نے میرے بابا کے زمانے میں بویا تھا نا، وہ تم نے بابا کے بعد کاٹا ہے، میرے بابا کے جانے کے بعد کاٹا ہے. اور آپ کو معلوم ہے صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، یہ پوری مصیبت ہے شہزادی کی. ابھی آپ اس کو پڑھیں، موقع ملے آپ غربت دیکھیں شہزادی کی کتنی مشکلات میں رہی ہیں. جو وصیت شہزادی نے کی ہیں ایک المناک وصیت ہے. صلوات علی محمد اور آج زمانہ اگر یہ سوال کرے کہ شہزادی باغ فدق کے لیے گئی تھی تو آپ ان کو بتائیے شہزادی نہیں کہ باغ فدق کے لیے گئی تھی. شہزادی کی وراثت اتنی تھی، شہزادی کی پراپرٹی اتنی تھی کہ جو رسول اللہ کو ملی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر پوری چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو پورا عرب اس کو بیٹھ کر کھا سکتا تھا. اور ان کو معلوم تھا کہ چونکہ ایک بہانہ اچھا ہے کہ نبی اس دنیا سے جا رہا ہے تو وراثت نہ کہ کچھ دینی نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی طرف کر لو، حکومت کرتے رہیں گے. خطبہ شکشکیہ کے علی نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا لباس چھین لیا ہے اور لباس کو تشبیہ دی حکومت سے. تم لوگوں نے میرا لباس چھین لیا. اور آپ یاد رکھیے اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لباس کو پھاڑ دیا جاتا ہے. علی نے فرمایا تم نے میرا لباس چھینا ہے اور میں اسی لباس کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے شکایت کروں. تو یہ ایام فاطمیہ منانا ہے اور ہر گھر پہ منانا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ آپ کم از کم ان ایام میں مختصر سی مجلس اپنے گھر میں شہزادی کے نام پہ رکھے اور زمانے والے کو بتائے کہ وہ مشکلات جو بطول پہ گزری ہم اس کو بیان کرتے ہیں، چاہے دنیا میں کوئی نہ بیان کرے ہم بیان کریں. آج اگر آپ عزائے فاطمی نہیں مناتے، جیسے کہ آیت اللہ امین الغدیر کے جو مؤلف ہیں ان سے پوچھا، کسی وہابی نے پوچھا کہ ارے آپ سے کیا کہنا، آپ تو سڑکوں پہ اتر کے ماتم کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم عاشورہ گھر پہ مناتے تو تم عاشور فراموش کر دیتے. غدیر تمہیں منوانا تھا لہذا ہم سڑکوں پہ رہے. اگر آج ہم غدیر گھر پہ مناتے اور عاشورہ اگر ہم گھر پہ مناتے تو تم تمام چیزیں فراموش کر دیتے. لہذا عزائے فاطمیہ ہمیں باہر آ کے منانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ وہ قاتل جو پردے کے پیچھے ہے ہم چاہتے کہ وہ پردے سے ہٹے اور ظاہر ہو اور شہزادی کو قتل کرنے والوں کے نام سامنے آئے. خدا ان تمام لوگوں پر لعنت کرے کہ جس نے شہزادی کو ستایا ہے، رلایا ہے اور تکلیف دی ہے. صلوات علی محمد پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ان ایام کے صدقے میں، بطول کے صدقے میں بار الہ جو دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مومنات ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ان پر عذاب الہی نازل فرما. پروردگارہ علماء اسلام کو حفاظت فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مومنین کے قلوب سے بغض و حسد و کینہ کو دور فرما. اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے ہمارے امام کا جلد جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة هو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصرها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على ما في العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد بجود والعواد للمذنبين بحلمه. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين لابن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن محمد وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم مفل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم